السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک پری والی کہانی سنائیں گے۔ پوجا صبح سے اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی جو ہسپتال میں نرس کی جاب کیا کرتی تھی۔ ماں جی، آج میں صبح سے بھوکی بیٹھی تھی کیونکہ آج مجھے آپ کے ہاتھ کی چکن بریانی کھانی تھی۔ آج آپ اتنی لیٹ آئی ہیں۔ پوجا بیٹا، مریض زیادہ تھے، اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی، میں ابھی بناتی ہوں۔ وہ بہت اچھی خاتون تھیں، گھر میں مریضوں کا فری میں علاج کرتی تھیں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اب وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھیں، اس وجہ سے کافی دنوں سے اسپتال نہیں جا رہی تھیں۔ وہ بہت بیمار ہو گئی تھیں اور بستر پر آ گئی تھیں۔ انہوں نے پوجا کو نرس کا کورس کروایا ہوا تھا، اس طرح اب گھر میں وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، لیکن بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائیں۔ بہت جلد ہی پوجا کو اکیلا چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، اب پوجا اکیلی رہا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے گھر کے باہر ایک عورت لنگڑاتی ہوئی چل کر آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں پر کوئی چوٹ لگی ہے۔ یہاں پر ایک بوڑھی عورت رہا کرتی ہے نا، جو لوگوں کا علاج کرتی ہے؟ میرے پاؤں نہ جانے کون سی چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے میں گھر نہیں جا پا رہی اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ آپ یقیناً ماں جی کی بات کر رہی ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ میں نے بھی نرس کا کورس کیا ہوا ہے، میں آپ کے پاؤں کا علاج کر دیتی ہوں اور آپ کو اس کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوجا اس لنگڑی عورت کو اپنے گھر کے اندر بلا لیتی ہے، وہ اس کا علاج کرتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے پاؤں پر پٹی کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کی اتنی مدد نہیں کرتا، اور وہ بھی مفت میں۔ تمہیں بھی تو پیسوں کی ضرورت ہوگی، آپ اکیلی رہتی ہو، آپ میری مدد کے بغیر پیسوں کے کیسے کرتی ہو؟ میری ماں جی نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کی مفت میں مدد کر دو، کوئی معلوم نہیں ایسے وقت ہم پہ کب آ جائے۔ اس عورت کے گھر سے نکلتے ہی پوجا کا گھر بہت زیادہ چمکنے لگ جاتا ہے، اتنی روشنی نکل رہی تھی جیسے سورج ہی زمین پر آ گیا ہو۔ پوجا گھر میں اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی، اس کا دھیان اس روشنی پر نہیں جاتا۔ اسی طرح کچھ وقت گزر جاتا ہے۔ پوجا ایک دن اپنی ماں کو بہت یاد کر رہی تھی۔ ماں، مجھے آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت یاد آ رہا ہے، اگر آج آپ ہوتی تو آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو مل جاتا۔ پوجا کا صرف اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کے دسترخوان پر اس کی ماں کے جیسے ہاتھ کا کھانا موجود ہوتا ہے۔ ابھی وہ یہ دیکھ کر حیران ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے دروازے کو کوئی کھٹکھٹاتا ہے۔ پوجا باہر جا کر دیکھتی ہے تو وہی عورت باہر کھڑی ہوتی ہے، اس کا پاؤں بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ ابھی پوجا یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ عورت ایک خوبصورت پری میں بدل جاتی ہے۔ اس کے بہت لمبے لمبے سنہرے رنگ کے بال ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے سونے کے بال ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی نیلی آنکھیں تھیں جو جھیل کے جیسے لگ رہی تھیں۔ آپ نے میری اس دن بہت مدد کی تھی، میں آسمان سے زمین پر انسانی روپ لے کر گھومنے آئی تھی، میرے پاؤں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میں پھر سے واپس پری نہیں بن پا رہی تھی۔ آپ نے بغیر کسی لالچ کے میری مدد کی اور جس کی وجہ سے میں اپنی دنیا میں واپس گئی۔ میں نے اسی دن تمہارے گھر کو ایک جادوئی گھر میں بدل دیا تھا کہ تم جو بھی خواہش کرو تو تمہاری وہ خواہش فوراً سے پوری ہو سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی مدد ہی کی بدولت مجھے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے پھر سے نصیب ہوا، نہ جانے کتنے لمبے عرصے بعد۔ پوجا کا یہی کہنا تھا کہ وہ پری مسکرا کر پوجا کو دیکھتی ہے اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اس طرح کی پیاری پیاری اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بچوں کا فن ود حذیفہ کو سبسکرائب کیجیے
اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اور ہاں، یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی اسٹوری کیسی لگی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔